آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو نا آپ نے، جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے، اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا؟ الٹا. مجھ سے کسی خاتون نے پوچھا میری نند میں یہ کچھ ہے، میں نے کہا چونکہ آپ کی نند ہے لہذا یہ کچھ اس کے اندر ہوگا، کیونکہ نند ہے وہ. یہی کچھ اگر بہن میں ہوتا تو وہ کچھ بھی. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ بہو سے کسی خاتون سے پوچھا کہ تمہیں بہو کیسی ملی؟ اس نے کہا میری بہو ایک نمبر کی نالائق، کم بخت 12 بجے سو کے اٹھتی ہے، اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتائیں آنٹی آپ کو داماد کیسا ملا؟ ماشاء اللہ اتنا پیارا داماد ہے، میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے، کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. تو یہ ہے تو ایک مثال، لیکن جب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی، ائمہ مجتہدین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو امام حنیفہ سے بغض ہو گیا ہے. ایک یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے امام حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں خالی. میں نے کہا بس کر دے یار. اہل سنت والجماعت کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کو امام اعظم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا اس امت میں مسائل میں قرآن و حدیث کی ریسرچ میں ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا ہے، اتنا تینوں کو مل کے فالو نہیں کیا گیا، تینوں اماموں کو، اور ان کو 17 حدیثیں آتی ہیں. کچھ سینس ہے؟ یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی داڑھی ایک صاحب یہیں بیٹھ کے 17 تو حدیثیں آتی تھی ان کو. میں نے کہا بس کر دو، کچھ اور کہہ دو، کوئی اور الزام لگا دو. تو یہ ہے جب آپ نے اینک ہی غلط لگا لی ہے نا، بعض دفعہ بغض کی اینک لگتی ہے، بعض دفعہ عقیدت کی اینک لگ جاتی ہے. جب عقیدت کی اینک لگتی ہے تو ہر الٹی بھی سیدھی نظر آنا یہ بھی غلط ہے.